آج میں آپ کو منگل یوگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ منگلی دائچہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جس دائچے میں منگل یوگ ہو وہ شادی کامیاب نہیں رہتی۔ پاکستان میں عموماً جو اسٹرالوجی تھوڑی بہت جانتے ہیں، یا جنہوں نے جنتریاں پڑھی ہوئی ہیں، یا تھوڑی سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یا جن کو 7 ستاروں کے نام اور 12 برج جاتے ہیں، وہ ایسے دائچہ بنا کر کہہ دیتے ہیں جی آپ کے اوپر 60 ستی لگی ہوئی ہے۔ کرتا ہوں میں فون تو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر 60 ستی لگی ہوئی ہے، یا کوئی عورت ہوگی تو اس کو بولیں گے بی بی آپ کے دائچے میں تو منگل یوگ ہے، آپ روبی پہنیں اور فلانا پتھر پہنیں، فلانا پتھر پہنیں، یا اس کا صدقہ دیں، یہ کریں وہ کریں، آپ کے دائچے کا جو ہے نا منگل یوگ دور ہو جائے گا۔ اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ منگل یوگ کہتے کسے ہیں۔ جب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر دائچہ منگلی ہو یا دائچے میں منگل یوگ ہو تو ایسی لڑکے یا لڑکی کی شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ دائچے میں اگر پہلے خانے میں، چوتھے خانے میں، 7ویں خانے میں یا 12ویں خانے میں یا 8ویں خانے میں منگل پڑا ہو تو یہ منگل یوگ کہلاتا ہے۔ اگر لڑکی کے دائچے میں بھی اسی طرح منگل پڑا، منگل کہتے ہیں مریخ کو، اگر لڑکی کے دائچے میں بھی مریخ انہی ہاؤسز میں ہو، انہی خانوں میں ہو، پہلے، چوتھے، 7ویں، 8ویں، 12ویں، 6ٹھے خانے میں اگر منگل ہوگا نا تو وہ لڑکی منگلی لڑکی کہلائے گی۔ اگر منگلی لڑکی کسی عام دائچے والے کے ساتھ بھیج جاتی ہے تو وہ شادی خراب ہوگی۔ اگر لڑکے کے اندر منگل یوگ پڑا ہوا ہے، وہ کسی عام لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ شادی جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات ہے، اگر لڑکی کا منگلی دائچہ، لڑکے کا بھی منگلی دائچہ، دونوں کی شادی ہوگی تو شادی وہ کامیاب رہتی ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اگر دائچے کے انہی ہاؤسز میں جہاں جہاں منگل پڑا ہوا ہے، پہلے، چوتھے، 6ٹھے، 8ویں، 7ویں، 12ویں میں، اور یہ لڑکی کے دائچے میں، اگر لڑکے کے دائچے میں زحل پڑا ہوا ہے جسے شنی کہتے ہیں، پہلے، چوتھے، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں اور 12ویں خانے میں زول پڑا ہوگا نا تو وہ زول جو ہے نا لڑکے کا، وہ لڑکی کی منگلی نیچر کو ختم کر دے گا۔ ایسی منگل دوش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دائچے کے 6ٹھے، 7ویں، 8ویں خانے میں پاپی گرا ہوں، پاپی گرا کہتے ہیں ناز ستارے ہوں، یا شنی ہو، زول ہو 6ٹھے میں، راہو ہو یا مریخ ہو، تو ایسے دائچے کا بھی منگل دوش نہیں رہتا، ایسے دائچے کو بھی منگلی دائچہ نہیں کہا جاتا، نہ ہی وہ منگل یوگ ایسے دائچے کو افیکٹ بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی میخ راشی ہے، جن کی چندر لگن جنم رات جن کی میخ ہے، یا برشک ہے، یا مکر ہے، جدی جسے کہتے ہیں، یا برشک جسے اسکارپیو اقرب کہتے ہیں، یا تو ان کا منگل جو اگر اپنے اپنے خانوں میں پڑا ہو نا، اگر کسی کی مکر راشی ہے نا، برج جدی مون سائن ہے، لیکن اس کا منگل جو ہے وہ 7ویں خانے میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی منگل یوگ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ اگر برشک کسی کی راس ہے، برشک راس والے کا بھی منگل جو ہے اگر برشک میں پڑا ہوا ہے تو اس کا بھی منگل یوگ کینسل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، اگر چندرما کے اوپر مضبوط نظر ہے گرو کی، اس کا بھی منگل یوگ کینسل ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی کی دھن راشی ہو، برج کوس ہو جس کا، اور اس کے 12ویں میں منگل ہو، اس کا ویسے بھی منگل 12ویں خانے میں جو ہے نا وہ 7ویں خانے کو دیکھتا ہے تو اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر کسی کا منگل 12ویں خانے میں پڑا ہوا اور لگن جو ہے وہ برج کوس ہے، اور وہ 8واں خانہ تو برشک کا ہو گیا، برشک میں وہ اپنے گھر کا ہے،
وہ ساتویں خانے کو افیکٹ کر رہا ہے. ساتویں خانے کے اوپر جمنائی آتا ہے جسے متھن کہتے ہیں, تو اس کو بھی منگل دوش نہیں کہا جاتا. اور یہ ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں فلموں میں پتہ نہیں کیا کیا سن کے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں, آپ کا ذائچہ منگلی ہے, یہ ہے وہ, آپ کے اوپر 60 آئی ہوئی ہے. اب شنی جو ہے وہ ویسٹرن ایسٹرالوجی کے حساب سے لبرا میں آیا ہوا ہے. ہمارے ہندی حساب سے اس نے نومبر کے مہینے میں لبرا میں آنا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ سیٹرن جو ہے نا وہ لبرا میں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے, بلوان حالت میں ہوتا ہے, وہ وہاں پر بہت ساد ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے لبرا. اب وہ لبرا میں آئے گا تو لبرا والوں کو 60 لگے گی, یا اس کو بلوان اس کو 60 کا رزلٹ دے گا یا ایگزالٹیشن کا رزلٹ دے گا. ہاں لوگوں نے 60 کو ہوا بنایا ہوا, لوگوں سے پیسے ٹھگتے ہیں کہ آپ یہ پتھر پہن لیں, آپ یہ کر لیں تو آپ کے یہ جو ہے نا ستارے جو ہیں راضی ہو جائیں گے, یہ شنی دیو جو ہے راضی ہو جائے گا, آپ یہ پتھر پہن. یہ عقل سے کام لینا چاہیے, ایسی باتیں نہیں ہوتی. ذائچے کو بڑا ڈیپلی دیکھا جاتا ہے, ایسے سرسری باتوں سے ذائچے کی ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے. اگلے کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے, اور بڑے کلائنٹ جو ہر جگہ سے مایوس ہو کر نجومیوں کے پاس آتا ہے, تو نجومیوں کو احساس کرنا چاہیے, اگلے کا دکھ درد اور تکلیف کو جاننا چاہیے, اور اپنی عقل سے رائے دینی چاہیے. صرف نوٹ کمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.